الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، الحمدللہ تعالی ہم سورہ یوسف کے تقریباً اختتام پہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ آخری سبق سے پہلا سبق ہے، آخری رکوع سے پہلا رکوع ہے یہ، اور انشاءاللہ تعالی ہم آخری جو اگلا پروگرام ہوگا ہمارا تو اس صورت کا انشاءاللہ تعالی اختتام بھی کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ یوسف جو ہے جاری ہے۔ سورہ یوسف کا جو یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں ہے، اور اب اس سبق کے اختتام پر یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی اختتام پذیر ہو جائے گا۔ کون سا مقام ہے یہ وہ مقام ہے جب تیسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر میں آئے، تو وہاں پہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے حقیقت حال بتا دی کہ وہ یوسف ہیں، اور پھر انہوں نے جب بھائیوں نے وہ بھائی سے اپنے پہلے ہی والد بزرگوار کا حال معلوم کر چکے تھے کہ وہ شدت غم کی وجہ سے آپ کے لیے جو وہ آپ کو یاد کر کر کے اور رونے کی وجہ سے اپنی جو ہے بینائی کھو چکے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے جب وہ واپس جا رہے تھے بھائی، تو ان کو وہاں پہ جو ہے وہ اپنا قمیص عطا کی اور کہا کہ یہ قمیص میرے والد کی آنکھوں کے اوپر ڈال دینا تو بینائی ان کی لوٹ آئے گی۔ تو اب یہ اس مقام پہ ہے، تو وہاں سے آپ جو ہے یہاں سے اس سے آگے انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے۔ تو جو قافلہ تھا اب مصر سے چل پڑا ہے کنعان کی طرف، تو وہاں پہ یہ وہ مقام ہے۔ تو فرمایا ولما، اور پھر جب، ولما اور پھر جب، یا واو جو ہے پھر کے معنوں کے اندر بھی آ سکتا ہے، اور کے معنوں، اور جب، پھر جب، ایک ہی بات ہوگی۔ جو ہے فصلت جو ہے، دیکھیں یہ لفظ فصلہ ہے اور آگے تا جو ہے جڑا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو جب بھی کسی ورب کے ساتھ آگے تا جو ہے وہ لگ جائے بالعموم یہ پھر تائے تانیث کا ہوتا ہے، تانیث یعنی مؤنث کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے کوئی لفظ آ رہا ہے جو مؤنث ہے، اور آگے ایر کا لفظ آیا ہے، فصلت العیر، فصلت العیر یعنی عیر جو ہے ہم مسلسل پڑھتے چلے آ رہے، بہت قافلے یہ بار بار جو قافلہ ان کا جو آتا تھا اور جاتا تھا، اس سے پہلے وہ قافلے کا ذکر بھی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ لے کے آیا تھا، تو وہ قافلے کے لیے جو ہے وہ الفاظ آ رہے ہیں۔ تو عیر جو ہے قافلہ، اور یہ جو ہے پھر اس وجہ سے یہ فیمنین ہے، لفظ جو فیمنین ہے، اس وجہ سے پھر اس کی فصلت کے ساتھ جو ہے تا کا اضافہ ہوتا ہے، تانیث مؤنث والی تا۔ تو پھر جب قافلہ فصل، آپ کو پتہ ہے یہ جو ہوتا ہے فصل کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونا، جو ہے جدا ہونا، میں نے اس کے ہوتا ہے روانہ ہونا بھی اس کے معنی ہوتا ہے۔ الگ ہوا، الگ ہوا جہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا، جو جگہ تھی، جو مصر جو شہر تھا وہاں پر ان کا، اس سے الگ ہوا، یعنی وہاں سے جب مصر جب جو ہے وہ روانہ ہوا۔ اچھا دیکھیں یہ جو فصل ہوتا ہے باب کے معنوں کے اندر، اب اردو میں ہم جو کتابوں کے جو چیپٹرز ہوتے ہیں ان کو باب کہتے ہیں، عربی میں ان کے لیے جو فصل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فصل کبھی، تو ایک فصل مطلب ہے وہ الگ ہوا ہے دوسرے سے، یعنی ایک پورا چیپٹر جو ہوتا ہے اس چیپٹر کو عنوان کیوں دیا جاتا ہے، یہ چیپٹرز کو الگ کیوں تقسیم کیا جاتا ہے کہ ایک چیپٹر ایک مضمون سے متعلق ہے، دوسرا پھر دوسرے سے متعلق ہے، تو وہ ایک الگ ہے، وہ دوسری اس کے مضمون سے الگ ہے، اسی معنوں میں پھر اس کو فصل جو ہے وہ کہا جاتا ہے، پھر اسی حوالے سے فصل کہا۔ پھر جب روانہ ہوا قافلہ مصر سے، تو قال ابوہم، تو ان کے قال ابوہم، تو ان کے والد نے، قالا کہا، ابوہم ان کے والد نے، انی بے شک میں، یہ انا ہے لفظ، اور پھر انا کے بعد یا کا اضافہ کیا گیا ہے، وہ یا جو پوزیسو فرسٹ پرسن جو سنگولر پوزیسو پروناؤن ہوتا ہے، میں کا جیسے ہوتا ہے،
किताब से, किताबी मेरी किताब, इन्ना से इन्नी मैं, बेशक मैं। तो उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम सॉरी उनके याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, काला अबूहुम, उनके वालिद ने कहा, ये सारे जो भाई थे उनके वालिद ने कहा, इन्नी बेशक मैं, इन्नी जो है इस मैंने कहा कि ये दो अल्फाज पे मुश्तमिल है। इन्ना, इन्ना है बेशक, और फिर छोटी ये है जो मैं वाली जिसका तर्जुमा मैं होता है, ये प्रोनाउन है जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। लाजे दो, लाजे दो, लाम जबर ला जो पहला है ये जो है वो है ताकीद वाला है, मुअक्किद कर रहा है, ताकीद कर रहा है यकीनी तौर पर, डेफिनेटली यकीनन, मैं इसमें ही कोई शक नहीं है। अजे दो, ये वजदा यजदो वाला अजे दो का फर्स्ट पर्सन की तरफ जब करते हैं मैं के लिए तो पहले अलफ के इजाफा हो जाता है। अजे दो मैं, बेशक मैं पाता हूँ, वजदा पाने के मानों में आता है, जिससे वजूद लफ्ज उर्दू का होता है, वजूद वो चीज जो पाई जायदा है। अजे तो मैं पाता हूँ रीह यूसुफ, रीह खुशबू या बू या खुशबू या जो है ये सारे माने उसके आते हैं, महक के माने क्या आते हैं, खुशबू के आते हैं, बू के आते हैं, फ्रेग्रेंस। तो मैं खुशबू पाता हूँ यूसुफ की, तो मैं यूसुफ की खुशबू पाता हूँ। लो ला, लो अगर, ला नहीं, अन के, तुफन्ने दूं, तुफन्ने दूं तुम समझो मुझको जो है बहका हुआ, तुम समझो मुझको बहका हुआ। फनदून जो है ये लफ्ज जो है फनदा है पहले, देखिए ये फर्स्ट, ये पहली जो फॉर्म होती है फनदा, उसको मतलब होता है बहकी बहकी बातें करना, कोई अगर बहकी बहकी, लेकिन ये देखो फन्नदा है, ये जो है फन्नदा है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, फन्नदा, फन्नदो, तनफीदन। ये तनफीद जो लफ्ज उर्दू में भी कहीं कहीं पे जो है अच्छी उर्दू के अंदर इस्तेमाल होता है, और इसका मतलब है फिर किसी को बहका हुआ करार देना। देखो ये एक ही मादा, एक ही है फनदा। फनदा पहली पहली हालत जो वर्ब की है, बहकी बहकी बातें करना। तो फिर अगर किसी के ना फला बहकी बहकी बातें करता है, यानी उसको बहकी करार देना, बहका हुआ करार देना, तो फिर जो है वर्ब आएगा सेकंड, जो फेल की हालत है फन्नदा, और वो आ जाए। तो अगर तुम मुझे बहका हुआ करार ना दे तो यानी अगर मुझे ये ना कहो कि भाई ये सठिया गया है, तो मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। यानी उनको इस बात का जो है अंदाजा था कि घर वाले जो है वो उनके साथ जो मामला जैसे उनके साथ करते थे, वो यूसुफ सल्लम की बातें करते रहते थे, तो फिर घर वाले कहते कि तुम बिल्कुल ही जो है वो बहके, बल्कि ये कुरान मजीद में आप ये जो आ गया, कालू, उन्होंने कहा, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह की कसम। ये आप तीसरी या चौथी मरतबा तल्ला आ रहा है। ये तल्ला जो है ये हर्फ ता जो है इसके साथ पे कसम है, तल्ला है, और ये सिर्फ अल्लाह के साथ, किसी और के साथ। इन्न का, बेशक आप, अल्लाह की कसम बेशक आप, लफी, यकीनी तौर पर हैं, में हैं, दलाल का, अपनी गुमराही में, अपने खबत में, अलकदीम जो पुराना है, ये पुराने के बड़े, आप जो है बड़े यकीनी तौर पर पुराने खबत में मुब्तला है। यानी घर वाले उनको ऐसे ही समझते थे जो है वो, हालांकि अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी थे, बड़े बरगुजीदा थे, लेकिन जो है वो अक्सर ऐसा होता है कि घर वाले जो है फिर मतलब है वो, अम, आप क्या कहेंगे, घर की मुर्गी जैसे कहते हैं दाल बराबर, वही होता है कि दूसरे लोग तो उनसे हिदायत और रहनुमाई हासिल करते हैं, लेकिन घर वाले फिर जो है उनको कोई चीज नहीं समझते। अच्छा, ये जो दलाल है लफ्ज बहुत आम मतलब जो है सबसे ज्यादा मारूफ मानी है वो गुमराही का होता है, लेकिन इसके मानी के अंदर गलती भी होता है, वहम भी होता है, खबत भी, गुमराही भी, कम समझी भी, यही वो अपनी पुरानी कम समझी के अंदर मुब्तला है, वहम के अंदर मुब्तला है, जो है ये सारे तर्जुमे हो सकते हैं। फलम्मा, पास फिर जब, अन के, जा आया अल बशीर, खुशखबरी वाला, खुशखबरी देने वाला, यानी वो खुशखबरी देने वाला जो काफले की, भाई काफला आ गया है। बशीर लफ्ज खुशखबरी के मानो में इस्तेमाल होता है, हम जानते हैं। अलकाहू, अलकाहू तो उन्होंने डाल दिया उस पर, अला वजही, उसके मुंह पर, चेहरे पर, तो डाल दी उसने, अलकाहू उसने डाल दी, वही जो है जो अब घर में आ गया काफला, वहां पे शख्स आके देखें जी आप यूसुफ ने आपने आपके लिए जो मीज भेजी है, तो उसने फिर डाल दी अला वजही,
اس کے چہرے پر قمیض، اس کے منہ پر قمیض ڈال دی. القا یلقی القان، القا اردو کا لفظ ہے، استعمال ہوتا ہے اردو میں ڈالنے کے معنوں کے اندر. فرتدا، واپس، ارتدا وہ واپس آ گئی، واپس آ گئی. بصیرہ واپس آ گیا ہے، اصل معنی اس کا ہوگا بصیرہ، بصارت یعقوب علیہ السلام کی، تو بصارت آ گئی واپس. تو یہ دیکھیں ارتدہ جو ہے یہ رد سے اس کا مادہ تو را دال دال ہے، ردہ جو ردو جو ہے واپس لوٹنا. تو اس سے ارتدہ بھی ہونا، لوٹ آنا، پھر جانا، پھر سے ہونا. ارتدہ جس سے لفظ مرتد ہے، جو لوٹ گیا ہے کفر کی طرف، چلا گیا ہے کفر کی طرف واپس. تو پھر جو ہے وہ لوٹ آئی بصارت جب. قالا، اس نے کہا، عالم، کیا نہیں، قل لکم، میں نے تم سے کہا تھا، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، انی بے شک میں، عالم زیادہ جانتا ہوں، من اللہ یعنی خوب جانتا ہوں، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس بات کو میں خوب جانتا ہوں، مالا وہ جو نہیں، تعلمون تم جانتے، یعنی میں وہ اس بات کو جانتا ہوں تم کو نہیں جانتے. قالوا، انہوں نے کہا، یا آباءنا، یا آبانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا، اگر اکٹھا پڑھیں گے تو نستغفر لنا، اور ظاہر اگر رکیں گے الگ لفظ ہے استغفر لنا. استغفر لنا، استغفار طلب کیجئے، بخشش طلب کیجئے، لنا ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی، آپ مغفرت مانگیں ہمارے لیے ہمارے گناہ. اچھا یہ استغفار کا لفظ جو بار بار آ رہا ہے، استغفار یہ 10th فارم آف دا ورب ہے، اور جہاں بھی 10th فارم آف دا ورب جو ہے استعمال ہوگا باب استفعال، تو اس میں طلب کرنے کے معنی پیدا، مانگنے کے معنی پیدا. استسقا پانی مانگنا، پانی کی دعا مانگنا. استغفار بخشش، غفرا استغفار جو مغفرت مانگنا. تو جہاں جہاں پہ یہ لفظ آتی ہے اس 10ویں جو حالت ہے ورب کی، اس کے یہ خواص ہے. انا کننا، انا بے شک، ہم، دیکھیں یہ پھر انا اور جو ہے آگے الف اس کے اوپر نہ اضافہ کیا گیا، انا نہ اس کو اکٹھا لے کر کے، انا کننا تھے ہم، خاطئین خطا کار، بے شک ہم جو ہے خطا کار. خاطئین خاطی کی جمع ہے اردو میں استعمال، خاطی خطا کرنے والا. قالا، تو پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا، سوف ان قریب، جلد ہی، استغفر میں مانگوں گا، میں استغفار میں بخشش مانگوں گا. اب دیکھیں اوپر جو ہے لفظ ہے استغفر، الف کے نیچے زیر ہے، قالو یا بانا استغفر لنا، ٹھیک ہے. اچھا وہ زیر اس لیے آپ کو نظر نہیں آ رہی، ظاہر اس کو اکٹھا ملا کے جو ہے وہ لکھا پڑھا جاتا ہے، یا ابا نستغفر، استغفر یہاں پہ استغفر ہونا. اچھا وہی یہ وہ والا استغفر میں الف کے اوپر جو زبر اس لیے ہے کہ یہ فرسٹ پرسن سنگولر پرسن، یعنی جو میں ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے استغفر، میں استغفار طلب، یہ میں کے لیے الف جو ہے میں انقریب بخشش طلب کروں گا، لکم تمہارے لیے، ربی اپنے رب سے، رب کی رب سے، انہو بے شک وہ هو الغفور الرحیم، وہی تو ہے جو بہت جو ہے غفور ہے اور رحیم ہے. اس کے ترجمے اس لیے نہیں، یہی الفاظ جو معروف ہیں اردو کے اندر، اگر انہی سے ترجمہ کر لیں، غفور جو بہت زیادہ جو ہے وہ جو مغفرت کرنے والا ہے، رحیم جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو اس کا ترجمہ وہ بھی جو ہے کیا جا سکتے ہیں یہ الفاظ سے بھی. ان آیات کا ترجمہ جو ہے جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں. گھر کے لوگ بولے، خدا کی قسم آپ ابھی بھی اپنے اسی پرانے خپ میں پڑے ہوئے ہیں. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیض یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور یکایک اس کی بہنائی لوٹ آئی. تب اس نے کہا، میں تم سے نہ کہتا تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب بول اٹھے،
ابا جان اب ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا رحیم ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ بڑا مقام ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی اور قمیض کی خوشبو سے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بصارت جو ہے وہ لوٹ۔ اب یہ جو ہے یہ تفصیل ہے تھوڑی سی کہ جو ہی پھر قافلہ واپس جو ہے وہ آیا وہاں پر چلا وہاں سے۔ اصل میں یہ بہت نوٹ کرنے والے جو ہے قابل ہے اس کے الفاظ کہ ولما فصلت علیہ، جب چلا وہاں سے قافلہ، یعنی یوسف علیہ السلام جو ہے کہ ہاں قافلہ تھا وہاں سے چلا، آپ نے اپنی قمیض قافلے والوں کو دے دی، اور یہ تو کافی سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، اور یہ یعنی زمانے میں بھی وہی فاصلہ ہے جو ابھی بھی ہے، کوئی 650 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو سینکڑوں میل کے فاصلے پر یعنی 650 میل دور کنعان کے اندر یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ گئی۔ لیکن عجیب بات ہے یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام برسوں سے مصر میں موجود رہے اسی جگہ پہ، ٹھیک ہے، اور 20 سال ہو چکے تھے آپ یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ، اور کبھی حضرت یعقوب کو اس کو خوشبو نہیں آئی، بلکہ آپ جو ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کنعان ہی کے نواح کے اندر ایک کنویں میں آپ پڑے رہے اور آپ کو پھر وہاں پہ کوئی خوشبو نہیں آئی، اور جو ہے وہ آپ کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے یا یوسف علیہ السلام جو ہے کہاں پہ ہیں بیٹا ان کا۔ تو دیکھیں اس چیز کو شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ نے بڑے اچھے انداز کے اندر جو بیان کیا۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں، گلستان اور بوستان، تو حکایات ہیں ان دونوں کے اندر، اور یہ گلستان کی حکایت ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ یہ لکھا ہے کہ یک پرسید از آن گم کردہ فرزند یہ اے روشن گوہر پیر خرمند، یہ اس کا یہ ترجمہ ساتھ یہ ہے میں نے کہ ایک آدمی نے اس بزرگ سے پوچھا جس نے اپنا بیٹا گم ہو چکا تھا، جس کا یعنی یہ ان کی طرف ریفر کیا گیا یعقوب السلام، کہ اے روشن گوہر اور عقل مند بزرگ، آپ نے اپنے بیٹے کے پیرہن کی خوشبو مصر سے سونگھ لی، لیکن کنعان کے کنویں میں آپ سے کیوں نہ دیکھ لیجیے۔ یہ سوال اٹھایا ہے اس مرد بزرگ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ہمارا حال دنیا میں چمکنے والی بجلی کی طرح ہے، جو آسمان سے چمکتی ہے، ایک بوند سی پڑتی ہے بجلی کی، کبھی وہ ظاہر ہوتی ہے اور کبھی چھپ جاتی ہے۔ جب بجلی کی بوند پڑتی ہے تو چیزیں نظر آ جاتی ہیں، اور کبھی تو ہمیں ایک اونچے بالا خانے پہ بٹھا دیا جاتا ہے اور ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، اور کبھی اپنے پاؤں کی ایڑی کا بھی ہوش نہیں، اس کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ شیخ سعدی شیرازی نے لوگوں کی جو ہے ان حکایات کے ذریعے سے ایسے تربیت کی ہے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے اپنے بندے کو، اپنے رسول کو، اپنے نبی کو، اپنے کسی صالح بندے کو جو ہے مطلع کر دے، اور وہ چیزیں جو ہے اس کو نظر آ جائے، اور نہ چاہے تو بالکل جو ہے گھر کے اندر پڑی ہوئی چیز بھی جو ہے وہ نہ نظر آئے۔ تو یہ جو ہے وہ بات بتائی گئی، انہی سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی یہ قوتیں جو تھیں ان کو عطا ہوتی ہیں، یہ جو سامنے میں جن کے مظاہر اور تو بہت سارے واقعات ہمیں قرآن مجید کے اندر اور تاریخ میں ملتے ہیں، یہ قوتیں ان کی ذاتی نہ تھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بخشش سے ان کو ملی تھی، اور اللہ جب اور جس قدر چاہتا ہے انہیں کام کرنے کا موقع دیتا ہے، یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے صالح بندے کو بھی، یعنی کوئی اور صالح بندہ بھی نبی کے علاوہ، رسول کے علاوہ بھی ہوتا ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ اسے کسی چیز پہ مطلع کر دے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس کا ذاتی وصف ہو گیا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے ہزاروں میل دور سے، وہ سینکڑوں میل دور سے وہ خوشبو سونگھ سکتا ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے، جب چاہے وہ اس پہ اس کو جو مطلع کر دے۔ یہ ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اور جو ہے یہ لشکر جو ہے روم کے لشکر کے ساتھ جو ہے سیریا میں یہ جو بلاد الشام کا علاقہ تھا اس کے اندر لڑ رہا تھا، تو وہاں پہ آپ نے اپنے کمانڈر ساریہ کو جو ہے وہ آواز دی کہ تم جو ہے تمہارے اوپر یہ حملہ ہونے والا ہے، پہاڑ کی طرف سے دیکھو، جو ہے وہ پہاڑ کی طرف سے، تو اس طرح
اور جو ہے یہ آتا ہے، یعنی یہ جب ہوا تو ظاہر ہے یہ بہت بڑا واقعہ تھا، جمعے کے خطبے کے اندر لوگ جو ہے موجود تھے جنہوں نے یہ سارا کیا، اور پھر جو ہے ظاہر ہے اس کی توجیہ دوسری طرف یہ بھی ہوئی کہ یہ ان کے کمانڈر نے، اسلامی فوجوں کے کمانڈر نے یہ بات جو ہے وہاں پہ سنی اور اس طرف توجہ دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو جو ہے یہ جو معاملہ کروا دے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جو کسی کا ذاتی فعل ہو گیا۔ پھر دیکھیں کہ اہل خانہ کی بے بصیرتی بھی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا خاندان جو ہے یوسف کے زندہ ہونے کے بارے میں آپ کی باتوں کا انکار کرتے تھے، یعنی پورا خاندان ایسا لگتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے سوا اپنے باپ کو صحیح معنوں کے اندر ان کی عظمت کو جاننے والا جو ہے وہ کوئی نہ تھا، یعنی ان کا کوئی قدر شناس نہ تھا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام خود بھی اپنے بیٹوں کی اخلاقی پستی اور ذہنی حالت سے آگاہ تھے، جیسے وہ جھوٹ بوٹ کا جو ہے قمیض لے کے آئے تھے خون لگا کے اپنے بھائی کو مار کے، یعنی بھائی کو جو ہے وہ گم کر کے، اور بھائی کے بارے میں اندر اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو یہ گھر کے چراغ کی روشنی باہر تو پھیل رہی تھی، آپ نبی تھے، مگر خود گھر والے جو ہے اس اندھیرے میں تھے، اس روشنی سے محروم تھے۔ ان کی نگاہ میں وہ ایک ٹھیکرے سے زیادہ کچھ اس کی اہمیت نہ تھی، اور فطرت کی یہ ستم ظریفی ہے، اور تاریخ میں اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ ہم پیش آتا ہے کہ باہر کی دنیا کے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن خود گھر والے ان سے جو ہے وہ محروم ہوتے ہیں، قریب کے لوگ۔ اچھا، خوشخبری دینے والا جب کنان پہنچا تو پھر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کا جو کرتا انہوں نے دیا تھا، انہوں نے کرتا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا، اس سے جو ہے ان کی بینائی جو ہے درست ہو گئی۔ تو پھر آپ نے وہی فرمایا اہل خانہ سے، دیکھو میں تمہیں کہتا تھا کہ جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تم یعنی نہیں جانتے، یعنی مجھے رب سے امید تھی ہمیشہ سے کہ وہ یقیناً ایک دن میری مشکل آسان کرے گا، اور یوسف علیہ السلام کو مجھ سے ضرور لا ملائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے جس امید کا اظہار آپ نے کیا تھا وہ پوری ہو گئی، تو پھر آپ نے مسرت کا اظہار کیا، اور بیٹوں کو بھی یہ تعلیم دی، اور ہمارے لیے بھی اس کے اندر سبق ہے کہ صرف ظاہر کے غلام بن کر مت زندگی گزارو، اس ظاہر کے پیچھے بھی ایک جو ہے قوت کا فرما ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ہاتھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قوت ہے اس کے پیچھے، اور اس پہ ایمان رکھو، اور اس کے بغیر خدا پر ایمان اور توکل کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام چیزوں کو جو ہے وہ اس پہ قادر ہے، اور وہ کرنے والا ہے، اور وہ کر سکتا ہے، اور جو جن چیزوں میں بظاہر کوئی امید نظر نہ آ رہی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین اور ایمان، بھروسہ اور امید اس سے جو اوپر کی جانی چاہیے، یہ سبق ہے ان کا۔ تو پھر بیٹوں نے یوسف السلام کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، پہلے اپنے یوسف السلام کے سامنے اعتراف کیا تھا، اب باپ کے سامنے بھی اعتراف کیا، اور باپ سے درخواست کی کہ وہ انہوں نے بے شک غلط تھے وہ، اور پھر ان سے کہا، درخواست کی باپ سے کہ ان کی غلطی کے لیے، ان کی گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جس کا یعقوب علیہ السلام نے جو ہے وعدہ کر لیا۔ آپ جو ہے فرمایا فلما دخلوا علی یوسف، اب بیچ میں سے بات جو ہے چھوڑ دی گئی، یہ قافلہ جو ہے وہ تیاری کرنے لگے، یوسف نے کہا تھا سب لوگوں کو لے کے آ جاؤ، اب سب لوگ جو ہے وہ مصر جو ہے روانہ ہو گئے۔ اب جب یہ مصر پہنچے تو پھر تب کی بات ہے، درمیان میں تفصیلات چھوڑ دی گئی۔ پھر جب یہ فلما دخلوا، پھر جب داخل ہوئے علی یوسف، یوسف کے اوپر، یعنی جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، ظاہر یوسف تو مصر میں، تو مصر پہنچے، آوا اس نے جگہ دی، پناہ دی، الیہ اپنی طرف، ابویہ اپنے والدین کو، ابویہ کو والدین کے لیے، اپنے والدین کو جگہ دی اس نے۔ آواز مووی کی بات ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، 2-3 جگہ اس صورت کے اندر آیا ہے، اس سے پھر ماوا ہے جگہ، ٹھکانہ، مل جاؤ ماوا اکٹھا سے، وقالا ادخلوا، وقالا اور کہا، الگ جو ہے وہ پڑھیں گے، الگ الگ جو ہے قالا اس نے کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا ادخلوا، یعنی اگر اکٹھا پڑھیں گے تو ادخلوا پڑھیں گے، داخل ہو جاؤ مصر کے اندر داخل ہو جاؤ، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو، آمینین جہاں امن سے رہو گے، ورفع اور اٹھایا اور اوپر کیا، بلند کیا، ابویہ اپنے والدین کو، علی العرش
तख्त के ऊपर, यानी अपने जो जिस तख्त के ऊपर बैठकर यूसुफ अलैहिस्सलाम यकीनी तौर पर दरबार या फिर जो है फैसले करते थे इन चीज़ों के, मतलब लोगों के दरमियान में जो जब मिलते थे लोगों फैसले करते, उस तख्त पे उनको जो है अर्श का मतलब तख्त होता है, वहां पे वालिदैन को बिठाया ऊपर। वखर्रू, और गिर पड़े, लहू उसके लिए, सुजदा सजदे में, उसके लिए फिर वो अच्छा ये लफ्ज जो खरू है ये कुरान मजीद में कई दफा इस्तेमाल हुआ है, जो है गिर पड़ने के, नीचे गिरने के मानों के अंदर खर्रा यखरू खर्रन जो है नीचे गिरने के मानों में। सजदा लफ्ज जो होता है सजदा यस्जुदु सुजूदन, तो ये सजदा करना या फिर झुकने, दोनों में असल इसका मानी झुकना है फरमाबरदारी से। और फिर इस्लामी इस्तिलाह जो है ये एक सजदा, जैसे हम जो है अपने हाथों को, अपने नाक को, अपने माथे को, अपने घुटनों को, पाँव को जमीन पे रख देते हैं, तो ये कैफियत जो है इस्लामी शरीयत के अंदर सजदा कहलाती है। ये अल्लाह ताला के आगे जो है फरमाबरदारी से झुकने में। ये तो ये अब इसकी हम तफसीर में थोड़ा सा आगे बात करेंगे। वकाला, और कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, या अबती, ए मेरे अब्बा जान, ए मेरे अब्बा जान, हाजा ये है, तावीलो तावील रोया, ये है उसकी मेरे ख्वाब की, रोया तावील या मेरा मेरे ख्वाब की तावील है, ख्वाब की ताबीर है कह ले। मिन कबलो, वो जो मैंने देखा था पहले ख्वाब, जो जिसका जिक्र कुरान मजीद के बिल्कुल इस सूरत में बिल्कुल इब्तदाई आयत में आ चुका है कि 11 सितारे हैं और चांद है और सूरज है, और वो मुझे सजदा कर रहे हैं, जिसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था वालिद ने इस ख्वाब का तज़किरा अपने भाइयों से ना। अब उसके बाद कद जा लहा, कद यकीनी तौर पर यूसुफ अलैहिस्सलाम का बयान जारी है, कद यकीनी तौर पर जा लहा बना दिया है इस रब्बी, मेरे रब ने, हक का सच, यकीनन सच बना दिया, इन इस ख्वाब को मेरे रब ने सच कर दिया। वक़द, और यकीनी तौर पर, और उसने यकीनी तौर पर अहसना, बहुत अच्छा किया है, एहसान किया है, बी बाज़ बाज़ भी जो है साथ और आगे या है, तो बी इकट्ठा हो गया मेरे साथ, मुझ पर एहसान किया अल्लाह ताला ने, इज़ा इज़ जब, अखरजनी जब उसने निकाला, नी मुझे, सिजने सिजन से, कैद खाने से जब मुझे निकाला, ये अल्लाह ताला ने एहसान फरमाया। वजा, और ले आया, बिकुम, तुम सबको, मिनल बदवे, जो है वो देहात से। जब बद्व जो लफ्ज है ये जो है खुली जगह के लिए इस्तेमाल होता है, जो ओपन एरियाज होते हैं, जैसे सहरा है, तो सहरा इसीलिए फिर बदवी कहलाता है उन लोगों को जो सहरा में रहते हैं। गांव का हो जो बिल्कुल ओपन हो, जिसकी प्रॉपर्टी ना हो, ओपन जगह पे जैसे घर होते हैं, तो वो बद्व कहलाता है। सहरा के माने में भी आता है ये। तो ये असल में आप कह लें कि जैसे जो अर्बन एरिया हो, सिविक सेंटर्स होते हैं, उनके मुकाबले में बद, इसी से फिर बद्दू और बदवी और ये लफ्ज जो है इस्तेमाल होते हैं ओपन सहरा में रहने वाले लोग। मिम बाद इसके, अन नज अन नज़ा, अन के नज़ा डाल दिया था फसाद, शैतान, शैतान ने जो है शैतान, ये जो नज़ा है लफ्ज, ये नज़ा जम से वो नज़गन, खिलाफ डालना, झगड़ा डालना, कुचों को लगाना, ये कुरान मजीद में कई दूसरी मकामात पे भी ये लफ्ज आया है। जब तुम्हें कोई शैतान ठोकर लगा दे तो अल्लाह ताला की पनाह में आ जाए करो, वहां भी ये लफ्ज आया है। बैनी, जब शैतान ने फसाद डाल दिया था, बैनी मेरे दरमियान में, व बैना इख्वती, और मेरे भाइयों के दरमियान में। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि जो है आप, अल्लाह ने ये सारा एहसान किया है कि उसने मुझे कैद खाने से निकाला है, मुझे सल्तनत अता की है, तुम लोगों को जो है वो देहात से, किनान से यहाँ ले आया है, और भाइयों के, और इसके बाद भी शैतान ने हमारे दरमियान साथ डाल दिया था। तो ये सारे अल्लाह ताला के जो काम है उसने किए। इन रब्बी, बेशक मेरा रब, लतीफ, बड़ा लतीफ है, गैर महसूस तरीके से काम को पूरा करने वाला है, पीर को पूरा करने वाला। लतीफ का मतलब ही होता है बहुत ही लतीफ, जो है जैसे कहते हैं ना
ایک ڈینسر میڈیم ہوتا ہے، ایک ریئر میڈیم ہوتا ہے، تو بالکل ہی غیر محسوس جو چیز ہوتی ہے اس طریقے سے کام کیا جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یعنی وہ جو غیر محسوس طریقے سے بڑی باریک بینی سے بڑی حسن تدبیر سے کام کو سر انجام دیتا ہے، وہ ہے لطیف رب اللہ تعالیٰ جو اس کا نام لما، جس کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے، جس کے لیے بھی وہ چاہتا ہے اس کا میرا رب جو ہے یہ اس طریقے سے غیر محسوس انداز سے کام کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یوسف علیہ السلام کے لیے جو اس نے کام کیا ہے کہ جو ہے وہ کنویں سے نکال کے یہاں پہ لے آیا اس کو سلطنت کے اس سلطنت کے اوپر۔ انہو بے شک وہ هو العلیم الحکیم، ہوا وہی تو ہے پھر بے شک العلیم وہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر بات کو جاننے والا، حکیم اور بڑی حکمت والا ہے، وہی تو ہے۔ ان آیات کا ترجمہ پھر جب لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کے کنبے والوں سے کہا، چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اکٹھا کر کے اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت سارے جو ہے وہ اب چیزیں جو درمیان میں چھوڑ دی گئی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کا جو ہے موقع ہے، جو یعقوب علیہ السلام کا بیٹے کا، اور یہ 20-22 سال کے بعد جو ہے وہ انجام پا رہا ہے۔ تو بیچ کی ساری باتیں جو ہے وہ جو تھیں وہ خود کو جو سمجھ آ سکتی ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام اور ان کے تمام بیٹے اور ان کے بیوی بچوں کو جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ سب لوگ آ جاؤ، اب وہ کنعان سے جو ہے مصر آ گئے، تو وہ ساری باتیں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں کہ تمام بنو یعقوب، یعنی وہ یعقوب جو ہے یہ ان کا لقب اسرائیل تھا، اسی وجہ سے وہ بنو اسرائیل بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ آ گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے والدین کو خاص طور پر اپنے پاس جو محل میں جگہ دی اور باقی سارے خاندان کو بھی اطمینان دلایا کہ تم سب اللہ نے چاہا تو یہاں پہ اب ظاہر ہے جو ہے بڑے آرام سے رہو گے۔ ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہاں کے حکمران تھے، اور اس کی پھر تفصیلات بڑی آتی ہیں کہ بڑے جشن منائے گئے اور ان کے استقبال کی تیاریاں ہوئیں، اور یہ سب کچھ جو ہے ظاہر حکمران جو تھے ان کے والدین خود ان کا خاندان آ رہا تھا، اس سلسلے میں بڑا جو ہے تقریبات جو ہوئی ہوں گی، اور اس کی جو ہے تفصیلات بھی جو اس طرح کی آتی ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اپنے والد کو جو ہے وہ اس کے بعد دیکھا کہ جو 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 والد کو اس وقت کہا، خیر اب یہ جب ہوا معاملہ جو دربار لگا، یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اوپر بٹھایا تخت کے اوپر، اور باقی لوگ پھر جو ہے ظاہر ہے جیسے کہ شاہی آداب ہوتے ہیں، شاہی آداب کے مطابق تعظیماً سارے دربار والے ان کے سامنے جھکے، تو حضرت یوسف علیہ السلام جو نے پھر اپنے ان کے بھائی بھی پھر چک گئے اسی طرح، تو یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے والد صاحب کو جو ہے وہ یہ کہا کہ ابا جان، یہ ہے وہ تعبیر جو ہے میرے خواب کی، جو ہے وہ جب جو میں نے خواب دیکھا تھا اس سے پہلے۔ اب جو ہے ایک مقام ایسا ہے تھوڑا جس پہ ہم بات کریں گے کہ یہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ تک کیا گیا تھا، اس کے سوال بھی متعلق بہت آتے رہتے ہیں، اس سجدے کی نوعیت کیا تھی؟ اب یہاں پہ بھی لفظ سجدہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر، تو اس ضمن میں علماء کے دو گروہ جان لینا چاہیے اچھی طرح اس کو۔ علماء مفسرین کی جو اکثریت ہے، میجارٹی آف دا پیپل، میجارٹی آف دا علماء جو ہے وہ اس سجدے کو سجدے تعظیمی قرار دیتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ سجدہ جو تعظیمی تھا وہ پہلے کی شریعت جو تھی ان کے اندر جائز تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اس کو جو ہے ممنوع قرار دی تھی، اور یہ بالاتفاق جو ہے حرام قرار دے دیا گیا، یعنی کسی کو بھی غیر اللہ کو سجدہ جو ہے نہیں کیا جا سکتا اللہ کے علاوہ، یہ سجدہ تعظیمی بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس پہ پھر میں نے کافی اس پہ جو ہے کچھ تحقیق وغیرہ کی ہے، حدیث کے ذخیرے کے اندر کوئی ایک قول بھی لفظاً اس تائید میں وارد نہیں ہے کہ سجدہ تعظیمی پہلے کی شریعتوں میں جائز تھا۔ اچھا یہ پھر کہاں سے آیا، علماء نے اس کو کہاں سے لیا؟ اب انہوں نے اس کو جو ہے انفیرنس ہے ان کا، انہوں نے
डिडक्शन है उनकी, उन्होंने इसको जो है अखज किया है कि ये जो सजदे देखें, कुरान मजीद में 2-3 सजदों का जिक्र है। देखें कि इससे पहले जो है वो फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को भी सजदा किया था, फिर फिरौन के दरबार में भी जादूगर जो सजदे में गिर पड़े, वहां भी सजदे का लफ्ज है, वो गिर पड़े, वहां भी सजदा किया। तो जो है, और जहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी जो है लोगों ने, यहाँ पे उनके भाइयों ने सजदा किया। तो ये सजदा जो है पहले जायज था, ताजीमी सजदा जो है अब जो है जायज नहीं है। ये एक उलमा के बहुत बड़े, आप कह लें कि तकरीबन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है उलमा ने ये राय दी है। अब अकलियत की एक, अच्छा इससे हुआ क्या है, ये जो लफ्ज ये जो राय दी गई है, इस राय का और इस कौल का फायदा उठाते हुए और खींचतान कर कुछ हजरात ने फिर जो है बादशाहों के लिए और बुजुर्गों के लिए और पीरों के लिए सजदे तहियत जो है या फिर सजदे ताजीमी जिसे कहा जाता है उसका जवाज निकाल लिया। इसकी मिसालें अभी भी हमारे जमाने में मिल जाती हैं। लोग कहते हैं कि जी फलां है तो जो सजदे ताजीम, वो ताजीम के लिए झुके हैं। और माजी में भी जो है आप देखें कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुतहदा हिंदुस्तान था, वो उसमें दीन इलाही के जेर असर जो है वो जो मुगल बादशाह थे, वो भी दरबार में यही ताजीमी सजदा कराया करते थे। और उलमा उनके लिए फतावा उलमा ने दे रखे थे कि ये जो है वो देखें, ये ऐसा ही ये ठीक है, जायज है। देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए भी और फलां के लिए भी, और आजकल भी आप देखते हैं कि पीरों ने जो है अपने लिए जो, और एक बड़ी शख्सियत थी, उनको लोग जो है सजदा कर रहे हैं, तो वो भी लोगों बिल्कुल जो मना नहीं कर रहे, और फिर सजदे ताजीमी के जवाब जो है लोग जो है वो घड़ते रहते हैं उसके लिए। तो इसका नुकसान ये हुआ है। अब दूसरे उलमा की जो दूसरी जो, हाँ तो मैं उसमें ये भी था कि ये जो जो हिंदुस्तान में मुगल हुक्मरान करवाया करते थे, उसको फिर मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ने जो है वो चैलेंज किया और कैदो बंद की सहूलतें बर्दाश्त की। बिल आखिर इस जो दीन मरगूबत जो बनाया था अकबर ने, दीन अकबरी, और तो वो फिर जो है वो उसका जो है बिल आखिर जो है वो उनकी जिद्दोजहद से उसका खात्मा हो गया। अब उलमाए मुफस्सिरीन की जो दूसरा जो एक गिरोह है, कलील तादाद के अंदर है बड़ा, उन्होंने इस कौल को अपनाया है कि ये सजदा ना तो सजदा इबादत था और ना सजदा ताजीमी था। उनके नजदीक ये गलतफहमी इसलिए पैदा हुई है कि ये जो लफ्ज सजदा है यहाँ पे, या उसको मौजूदा इस्लामी इस्तिलाह जो कि हमारी समझ लिएगा, इस्लामी इस्तिलाह क्या है शरीयत की, यानी हाथ और घुटने और नाक और जो माथा, पेशानी जमीन पे टेक देना, और ये जो है उस मानी के अंदर है। तो जब ये मानी लेंगे तो फिर उन्होंने जो है ये उन्होंने जहाँ पे मानी पे चाहे, हालांकि सजदे की जो लुगवी मानी असर मानी है वो झुकने के हैं, और यहाँ पे ये लफ्ज इस्तिलाही मानों में नहीं है। यानी ये जो सजदा नमाज के लिए में हम सजदा करते हैं, इन मानों के अंदर सजदा, इस्तिलाही मानों के अंदर सजदा नहीं, बल्कि अब यहाँ पे ये ला अपने असल लुगवी मानी में इस्तेमाल हुआ है, जो झुकने, यानी वो सारे लोग जो है झुके। और इसकी जो है तायीद भी होती है। मसलन कदीम तहजीबों के अंदर जो है रिवाज था, आज भी जो है मशरक के अंदर और जापान के अंदर खास तौर पर रिवाज है कि किसी का शुक्रिया अदा करने के लिए या इस्तकबाल करने के लिए या सलाम करने के लिए लोग जो है थोड़ा सा सीने पे हाथ रख के आगे झुकते हैं। जापान वाले तो बहुत ज्यादा झुकते हैं, और रुकू की हालत से भी नीचे आगे तक जो है नहीं झुकते हैं। तो इस झुकाव के लिए अरबी में लफ्ज सुजूद और अंग्रेजी में बाव का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये बाव का इस्तेमाल होता है। इस तरह ताजीमन थोड़ा सा आगे झुकने की मिसालें बाइबल के अंदर भी मौजूद है, और उनके जितने बाइबल के फिर अरबी एडिशन है उन सब के अंदर वो लफ्ज जो है सुजूद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। गोया थोड़ा सा आगे झुकने, ताजीम किसी की करने, अपने आप की कमर को खम देने, सर को आगे करने, झुकने के लिए जो लफ्ज सजदा इस्तेमाल होता है। तो ये जो है वो इसकी जो है जो लफ्ज की जो है, और मुझे जाती तौर पे ये जो दूसरा जो कलील गिरोह है उलमा का, ये जो है इसमें इसकी जो राय मुझे ज्यादा पसंद आई है। और उन्होंने फिर जिन्होंने तहकीक की, मसलन मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह ने बड़ी जबरदस्त तहकीक की है, और फिर बाइबल से वो सारे मकामात इकट्ठे करके लिख दिए हैं अपनी तफसीर के अंदर कि जहाँ पे लफ्ज सजदा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो सजदा जो है वो सजदा नहीं था जैसे जो नमाज वाला सजदा होता है, बल्कि ताजीमन आगे झुकने के लिए जो है वो शुक्रिया अदा करने के लिए जो है उन्होंने आगे झुकने को सजदा जो है इस्तेमाल किया है।
اور یہ بڑا اچھا ان کی جو ہے مقام انہوں نے جو ہے تحقیق کی ہے، اور جس سے اس دوسرا مفہوم کو بڑی تقویت ملتی۔ اب یوسف علیہ السلام کا اس نے خلق دیکھے کہ آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے جب آئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا اور سارے تم اس کے، بلکہ انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے بھی جو ہے بڑی وہ سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ اپنی ساری فیملیز آ گئی ہیں، جو کچھ میں ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ اصل میں شیطان کی جو ہے وہ چال کی، جس کی وجہ سے ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کیا ہے کہ تم لوگوں کو میرے ساتھ ملایا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ بڑا انہوں نے پھر بتایا کہ میرا رب جو ہے بڑا لطیف ہے اور باریک بین ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، غیر محسوس طریقے سے اپنی جو ہے وہ اپنی تدبیر کو وہ پورا کرتا ہے، اور حتیٰ کہ اپنے جو ہے کسی کو اگر تخت و تاج بھی بٹھانا ہو تو بھی اپنی جو ہے کچھ جیل سے اور کنویں سے، اندھے کنویں سے نکال کے ایسا کر لیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے انہوں نے شکر ادا کیا اس پہ، بھائیوں کے ساتھ بڑے خلق کی مظاہرہ کیا۔ پھر فرمایا قد آتیتنی، بے شک اے میرے مالک، اے میرے رب کا یقینی طور پہ آتیتنی تو نے مجھے عطا کی، آتا جاتی یوتی عطا کرنا، من الملک حکومت عطا کی، وعلمتنی اور مجھے سکھایا، مجھے علم دیا، یہ علامہ یعلم تعلیما، تعلیم دینا، علم دینا، سکھانا، مجھے سکھایا، من تعویل الاحادیث، باتوں کی تہ تک پہنچنا۔ کچھ حضرات نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے خوابوں کی تعبیر کا بھی، اور خوابوں کی تعبیر بھی باتوں کی تہ تک پہنچنے کے اندر شامل ہے، یہ چیز ہے، یہ وہ چیز اس کے اندر وہ بھی شامل ہے، تو وہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ زیادہ جو ہے انکمپاسنگ ترجمہ ہے، باتوں کی تہ تک پہنچنا۔ فاطر السماوات اے فاطر پیدا کرنے والا، السماوات والا اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی تو ہے میرا سرپرست، تو ہی ہے میرا سرپرست، میرا ولی ہے۔ تو یہ جو لفظ ولی ہے، دیکھیں یہ ولی ہے پلس یا کا اضافہ کیا گیا ہے، تو یہ ولی یا جو ہے ہونا چاہیے تھا، اس کو ولی لکھا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا خاص جو ہے قرآن مجید کی املا ہے، اس طریقے سے اس کو لکھا جاتا ہے، یعنی ولی اس کو الگ ولی اور پھر جا کو الگ طور پہ نہیں لکھا گیا، بلکہ اس کو ولی کی اسی طرح لکھا گیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ دوست کے معنی مددگار کے اندر کارساز، نگہبان، سرپرست، سارے معنی ولی کے جو اردو میں بھی معروف ہے۔ پھر دنیا والا تو ہی آخرت، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی میرا تو ہی سرپرست۔ توفنی تو مجھے وفات دے، مسلمان اس حالت میں کہ میں مسلمان ہوں، فرمان بردار ہوتے ہوئے مجھے جو ہے وفات دے۔ توفا جو توفا جو ہے توفی فوت کرنا، اٹھا لینا، پورا پورا لے لینا معنوں کے اندر آتا ہے، وفات دینا پورا پورا لے لینا، وفات دینا بھی اسی معنوں کے اندر آتا ہے۔ وہ الحقنی اور مجھے شامل کر، الحقا جو الحقو الحاقن جو ہے الحاق کر دے میرا، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، میرے شامل کر دے مجھے بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ۔ اے اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ زمین آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام میں کار صالحین کے ساتھ ملا۔ جزاک اللہ خیر۔ اب دیکھیں ایک سچے مومن کی سیرت کا نقشہ سامنے آ رہا ہے اور کردار کی عظمت سامنے آ رہی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر، ان کے والدین اور خاندان کے تمام افراد کا پاس آ جانا، یہاں سے سب کچھ ہو جائے تو آپ جو ہے دیکھیں حمد و سپاس اور شکر ادا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پورا ایک نظر ڈالیں، صحرائی گلابانوں کا ایک خاندان ہے یعقوب علیہ السلام کا، اس کا ایک فرد جس کو بھائیوں نے حسد کے مارے ہلاک کرنا چاہا اور اندھے کنویں میں ڈال دیا، تو وہ بالآخر مختلف مراحل سے ہوتا ہے یا دنیوی عروج کے انتہائی اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور اس وقت کی جو سب سے بڑی جو تہذیب تھی اور امپائر تھی اس کا جو ہے سربراہ بن جاتا ہے، بادشاہ بن جاتا ہے، اور پھر اس کے گھر والے جو ہے جنہوں نے اس کو کنویں میں ڈالا تھا، مار ڈالنا چاہا تھا، وہ اس کے دستے نگر بن کر جو ہے اس کے سامنے کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ لینے جو ہے وہ آتے ہیں اور اس کے سامنے سرنگوں کھڑے ہو جاتے ہیں۔
تو دنیاوی دستور کے مطابق تو یہ بڑا فخر جتانے، ڈینگے مارنے، گلے شکوے کرنے، تان و ملامت کرنے کا مقام تھا. لیکن ایک سچا خدا پرست انسان، ایک حقیقی جو ہے کردار کی عظمت والا انسان، اس نے جو ہے وہ کیا کیا، اس نے انتہائی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا. کوئی ملامت نہیں کی کہ تم نے میرے ساتھ دیکھو یاد ہے یہ اور یہ اور یہ کیا، بلکہ اس کے برعکس اس نے اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے تم بھائیوں کو میرے ساتھ لا ملایا، اور یہ کہتا ہے کہ تم نے جو کچھ کیا وہ بھی تم نے شیطان کے ورغلانے پہ کیا تھا. یعنی وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ تم نے میرے ساتھ برائی کی ہے، بلکہ جو برائی کی ہے اس کا انتساب بھی شیطان کی طرف کرتا ہے کہ شیطان نے تم سے یہ سارا کام جو ہے وہ کروایا. تو آپ کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و پاس میں اور شکر میں ڈوب جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے یہ نکلتا ہے کہ اے میرے رب، میں تو بے بسی کی ایک تصویر غلام بن کر اس شہر میں داخل ہوا تھا، اور تیری عنایت کا یہ تیری عنایت ہے کہ تو نے مجھے ملک عطا کیا ہے، تو نے مجھے باتوں کی سمجھ عطا کی ہے، معاملات کی جو فہم عطا کیا ہے تو نے مجھے. اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، میں اس ملک کا حکمران ہو کر بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا. تو ہی میرا کارساز ہے اور میرا سرپرست ہے، تیری طاقت میرا سہارا ہے، مجھے تیری ذات پر بھروسہ ہے، میری زندگی اور موت دونوں تیرے ہاتھ پہ ہیں. میں جب تک دنیا میں زندہ رہوں تو اے میرے رب میں تیری بندگی اور غلامی پر ثابت قدم رہوں، اور جب مجھے موت آئے تو پھر مجھے اس حالت میں موت دے کہ میں دنیا سے جو ہے تیری فرما برداری کی حالت کے اندر جو ہے دنیا سے جاؤں، اور پھر مجھے مرنے کے بعد میرا شمار پھر میرے نیک لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ کرنا. خود پیغمبر ہیں اور ان کے کردار کی عظمت کی گواہی خود اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، لیکن عاجزی دیکھے مقام عاجزی کا، کہتے ہیں کہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے میرے رب توفنی مسلموں، مجھے مسلمانوں میں میرا شمار کر اور نیک لوگوں میں میرا شمار کر. کوئی کسی قسم کی بڑی بڑائی نہیں ہے اور تکبر نہیں ہے، میں لوگوں سے برتر اور اعلیٰ ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں جو ہے وہ پیغمبر ہوں، میں پیغمبر کا بیٹا پوتا ہوں، ان کا پڑپوتا ہوں. تو یہ کچھ ایسی وہ نہیں ہے، یہ جو ہے وہ یہ کردار کی جو عظمت ہے، حقیقی کردار کی عظمت جو ہے سامنے آ رہی ہے. ذالکہ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں من انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے. انباء نبا کی جمع ہے، نوحی ہے ہم وہی کرتے ہیں اس کو الیکا آپ کی طرف، یہ ساری غیب کی خبریں ہیں. وما کنتا اور آپ نہیں تھے لدیہم ان کے پاس، لدا اور آگے جو ہے لدا کے ساتھ ہم ہے، لدا ہوں، لدا کے پاس ہوتا ہے. ان لدینا رنجید کے بارے میں کہ یہ ہمارے پاس ہے. اذ اجمعو جب وہ اکٹھے ہوئے، جب وہ اتفاق کیا انہوں نے، امرہم اس فیصلے پر، یعنی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جو ہے ڈالنے کے فیصلے پر جب وہ اکٹھے ہوئے انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا، تو نبی اس نے فرمایا کہ آپ اس وقت نہیں تھے ان کے پاس، تو یہ خبریں کہاں سے آئی ہیں، ہم نے دی ہیں آپ کو. وہم اور وہ یمکرون سازش کر رہے تھے، اور اس وقت وہ سازش کر رہے تھے. وما اکثر اور اکثر الناس اور لوگوں کی اکثریت، اکثر انسان، ولو ہرست بمؤمنین، ولو اور اگرچہ ہرستا آپ جو ہے آپ چاہو ہرس رکھو بمؤمنین کہ وہ ایمان والے ہوں گے، وہ اکثر ایمان والے نہیں ہوں گے. ہرسا خواہش کرنا، ہرس کرنا یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. وما تسألہم حالانکہ نہیں مانگتے آپ، نہیں سوال کرتے، علیہ اس پر، من اجر کوئی اجر، آپ اس پر اس خدمت پر کوئی اجر نہیں جو ہے طلب کرتے ان سے جو آپ بلا رہے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کی طرف پھیر دیا گیا ہے، اور کفار مکہ لوکل حالات کے اوپر جو ہے آپ سے منضبط کیا جا رہا ہے معاملہ. ان ہوا نہیں ہے یہ مگر ذکر للعالمین جہان والوں کے لیے نصیحت. یہ کیا، یہ سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی یہ قرآن مجید ایک نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، ساخیت. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں.
ورنہ آپ اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو۔ یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ جزاک اللہ۔ اب دیکھیں اس آیت کو آپ بہتر انداز میں سمجھ لیں گے، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں، کس کے بارے میں بات کی؟ یہ قصے یوسف کا جو ہے یہاں پہ اختتام ہوتا ہے، اور پھر اس سے یوسف کے اوپر کچھ سبق آموز تبصرے ہیں جو یہاں پہ کیے جا رہے ہیں کہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ فرمایا گیا کہ یہ نبی علیہ السلام کی زبان سے جو جاری ہوا، آپ نے جو بتایا کفار مکہ کو، تو یہ بجائے خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو ہے قرآن جو ہے وحی کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے وحی کی صورت میں نازل ہوا ہے، اور یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 2500 سال پہلے پیش آیا۔ آپ نے نہ تو اس واقعے کو خود دیکھا، نہ کسی تاریخی کتاب میں پڑھا کہ تاریخی کتابیں وہاں پہ موجود تھی، نہ کسی سے پڑھوا کر سنا، یہ تو صرف تورات کے اندر تھا، لیکن تورات کے اندر بھی جو پریس سے پہلے کی تورات کی اس کی واقفیت تو صرف یہودی مراکز کے علماء کو ہی تھی اور کسی کو نہیں تھی۔ اور قرآن میں اس واقعے کو جس طرح بیان کیا گیا ہے تو وہ بہت ساری باتیں اگرچہ تورات کے مطابق ہیں، لیکن تفصیلات میں بہت اختلاف ہے، بہت مختلف ہے، اور یہ اختلاف بذات خود قرآن کریم کے وحی ہونے کی ثبوت ہے، کیونکہ جہاں جہاں پہ بھی واقعے میں اختلاف پایا جاتا ہے تو وہ اختلاف قرآن کا بیان جو ہے واضح طور پر عقل و فطرت اور عقل سلیمہ اور کامن سینس کے جو ہے مطابق ہے، اور قرآن کا بیان جو ہے پڑھ کر سمجھ آ جاتا ہے کہ واقعی یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جلیل القدر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور ان کی سیرت جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ پیغمبرانہ سیرت ہے، جبکہ تورات کے بیانات سے جو ہے بیان چلتا ہے کہ وہ تو پیغمبر کی سیرت کیا، وہ ایک عام انسان کی سیرت بھی اس طرح نہیں ہوا کرتی۔ تو اس طریقے سے جا بجا جو ہے وہاں پہ ایسے واقعات جو بیان کیے گئے، تو حق کو نہ ماننے کی اگر دلیل ہو، اور یعنی سبب یعنی وہ دلیلوں کے دلیل کی بنیاد پہ ہم اس کو نہیں مان رہے، اور پھر دلیل آ جائے تو پھر ایک اچھے اصولی انسان کو تو فوراً دلیل پھر وہ مان لینی چاہیے بات، مگر اکثر حالات میں انکار حق اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ دلیل کی کمی ہوتی ہے، بلکہ ہٹ دھرمی ہوتی ہے بھائی، اور ایسے لوگ حق کو مان کر جو ہے نہیں دیتے، اور وہ اس لیے کہ حق کو ماننا ہی نہیں چاہتے۔ اب اس کی مثال یہی اس سے یوسف تھا۔ مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، بنی اسرائیل سے پوچھ کے آئے تھے، ان سے کہنے پر ان سے پوچھو کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے میں کیا واقعہ ہے، تو اب جو ہے وہ ایک ایک لفظ کر کے اور منوعان جو بتا دیا گیا ہے، بلکہ جو ہے کفار مکہ کے حالات جو ہے وہ بھائیوں کے برادران یوسف کی صورت کے اندر، اور یوسف علیہ السلام کے واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تمثیل کی صورت میں ان کو بتا دیے گئے، اور ان کو آئینہ دکھا دیا گیا، تو بتا دیا گیا کہ تم وہ ہٹ دھرم ہو جو اپنا منہ مانگا ثبوت مل جانے کے بعد بھی جو ہے مان کر نہیں دے رہے ہو۔ دیکھو تم نے خود کہا تھا نا کہ یہ کیا معاملہ تھا، بتاؤ تم سچے ہو تو اب بتاؤ۔ یہ انہیں اندازہ تھا کہ مکہ کا تو کوئی شخص بنی اسرائیل کے حالات سے واقف ہی نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے ہوں گے؟ اب وحی کی صورت کے اندر بتا دیا گیا، اور اب ان کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ یہ آئینہ کہ تم انسا یا دھرم لوگ ہو، آپ تمہیں مان لینا چاہیے تھا، لیکن وہ مان کے نہیں دیے جو ہے وہ۔ اور جو ہے اس موقع پہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ مختلف آیات کے جواب دیا کرتے تھے، اور اس طرح جو ہے بات یہ کہ اے ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم اس پہ ایمان لائے جو تم نے نازل کیا، واتبعنا رسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہمارا نام گواہی دینے والوں کے اندر لکھ دے، ہم گواہ ہیں، ہم ایمان لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔